اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کا نقشہ ہے اس اعتبار سے کھینچا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو ان پر کیا کنڈیشن گزر رہی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری موت سے پہلے آخرت کی قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ منظر قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے کھینچ دیا ہے، اور لگتا ہے کہ بالکل آخرت کے دن کی ویڈیو چل رہی ہے، تاکہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا گلہ نہ کر سکے کہ یا اللہ مجھے تو دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنا سیریس مسئلہ تھا کہ تیرے حضور آن دا ڈے آف ججمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، جواب دہی ہونی ہے اپنے اعمال کی۔ تو جو مجرم لوگ ہیں وہ اللہ کے حضور کس حال میں پیش ہوں گے، اور اس کے سائملٹینیس کنٹراسٹ جو اہل ایمان ہیں ان کی قیامت والے دن کیا کنڈیشن ہوگی، اللہ کے حضور پیشی کے وقت ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک ایڈریس کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، بس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اِنَّا مُوقِنُونَ، بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے۔ اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ ہمارا جانا ہو، ہم بالکل اپنے اعمال کو سدھار لیں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے۔ اے اللہ ایک چانس ہمیں دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج۔ ہمیں یقین آ گیا، لیکن دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا، بغیر دیکھے ماننے پر ہی جنت ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ مجرم لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، سن بھی لیا۔ فرجعنا، پس ہمیں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال اختیار کریں گے۔ انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معاملہ رکھا ہے، انسان کو اتنے پردے میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے عیاں ہے۔ اتنا ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں، اور اتنا باطن ہے کہ اللہ سے چھپی ہوئی زیادہ کوئی اور شے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام اور کتابوں کے ذریعے مرنے سے پہلے انسان کو آخرت کے دن کی جو جواب دہی ہے اس کی نقشہ کشی قرآن حکیم کے اندر کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا جواب سنیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم ہدایت ہی دینا چاہتے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہی ہدایت دے دیتے، سب کو، جنوں اور انس کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے، چونکہ یہ میں نے بات طے کر لی ہے، لہٰذا میں زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دوں گا۔ ورنہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں ایک سیکنڈ کے اندر پوری انسانیت کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین بنا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم نے زبردستی ہی ہدایت دینی ہوتی تو ہم نے سب کو ہدایت دے دینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق تو پہلے ہی پیدا کی ہوئی ہے زبردستی ہدایت والی، جس کو ہم اپنی کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ، جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی تابع فرمان ہے، اور وہ ہیں فرشتے۔ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان اور جن، یہ دو مخلوقات اکاؤنٹیبل ٹھہرائی گئی ہیں، کیوں؟ ان کو اللہ نے ول دی، یہ اپنی مرضی سے رب کو چوائس کرتے، یہ اپنی مرضی سے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی مانتی ہے۔
اگر مانے تو. اسی لیے کہا گیا نا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت ہے. واللہ انسان کے پاس یہ جو خوبی ہے اور یہ ایسٹ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے تابع فرمان ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو بائی ڈیفالٹ بنا ہی ایسا ہے. انسان تو ان تمام حالات و واقعات میں اپنے رب کو چوز کرتا ہے، اور یہی چیز تو اللہ کو پسند ہے. اسی لیے دیکھ لیں جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، اپنی مرضی سے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو وانا شکری. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دے دیا، لیکن اس کائنات کی سب سے اہم ترین، سب سے ایلیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ راہ چلتی ہوئی نہیں ملے گی، بلکہ محنت کرنی پڑے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. جو کوشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. انسان نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مائل بکرم ہے ایسے شخص کے. تو یہ جو آیا کہ اگر ہم زبردستی ہی ہدایت دینا چاہتے تو جتنے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی تھی کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش لوگوں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. اور اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف کی آیت میں کہتا ہوں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا اس لیے کیے کہ وہ دوزخ میں جائیں. یہ کتنی الارمنگ آیت ہے. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 ہے، قرآن حکیم میں کھول کے پڑھ لیجیے. یہ میں کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا نا این جی اوز کے ذریعے اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے وائزین کی طرف سے، وہ خدا اور ہے. اور جس خدا کا تعارف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا اس قرآن حکیم کے ذریعے، وہ خدا اور ہے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں میرے بھائیوں. جس کو پنجابی کہتے ہیں کنو کڈ لو یہ گل. سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا پرشین امپائر کے خلاف، جو اس وقت 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھی. ایک رومن امپائر تھی جو جنگ یرموک میں گر گئی، اور جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر بھی گھٹنے ٹیک گئی. تو سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی علیہ السلام کے ننیحال کے خاندان سے تھے، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے. تو سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ اے سعد اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یاد رکھنا اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. دیکھ لینا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن اسی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو مرضی لے. یہ آپ کو تو کہا گیا تھا، لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا کہ بغیر اعمال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی. اعمال اور اللہ کی رحمت دونوں چیز شامل حال ہے، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو اعمال بھی ہیں اور رحمت بھی، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں. ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکسٹ میں، جو کیمیائے سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس دی ہے.
اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنس سے کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی. امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا کر، قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے. پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹیگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں. قطعاً ایسی کوئی آیت نہیں. تو جو علماء، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئی ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلہ تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی؟ ایسے علماء واجب القتل ہیں. یہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے، ورنہ ان کو قتل کروائے، علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا.